جانم علی جانم علی جانم علی جانم. کہہ دیجئے اپنے عزیزوں سے، سمجھائیے اپنے بھائیوں کو، سمجھائیے اپنے بھائیوں کو، کہہ دیجئے اپنے عزیزوں سے کہ یہ اچھی منطق نہیں ہے کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر اور آخرت میں پہلے نمبر پر. تو جب آخرت میں علی کو پہلے نمبر پہ ماننا ہی ہے تو بہتر ہے کہ یہاں بھی. تو میں اپنے ساتھ ایک کتاب گاڑی میں رکھتا ہوں اور وہ کتاب کا نام ہے خلافت باطنیہ، الخلافت الباطنیہ. مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں. تو بحث ہو گئی کہ صاحب پھر آپ کیسے انکار کر رہے ہیں، کیسے آپ تاریخ کی حقیقت کو نہیں مان رہے. تو الحمدللہ ہمارے سنی علماء کرام نے اس بحث کو ایک علمی طور پر بیان کیا، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ. خلافت باطنیہ، علی بن ابی طالب خلافت باطنی میں، روحانیت میں، معنویت میں نبی کے جانشین ہونے میں بلا فصل ہیں. اور خلافت ظاہریہ میں بہرحال مولا تاریخی اعتبار سے 25 سال کے بعد مولا کائنات اس جگہ پر آ کے تشریف فرما ہوئے. اور جب چوتھے دور حکومت میں، تھکے تو نہیں ہیں؟ کسی طرح کی کوئی آپ کو چیز تکلیف تو نہیں دے رہی؟ جب چوتھے دور حکومت میں مولا آ کر بیٹھے نا اس زینے پر جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو سرگوشیاں ہونے لگیں. تو حضرت نے فرمایا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کانوں میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. تو حضرت عمار نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو بے ساختہ مولا علی نے فرمایا یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، میں تو نبی کے دوش پر بیٹھنے والا ہوں. توجہ ہے پر رات کی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. علی علی کعبے میں 2 دفعہ آئے، ایک دفعہ نبی کے ہاتھوں پر، ایک دفعہ نبی کے کاندھوں پر. یہ وجود انتہائی مسلم با کمال وجود، اور میری اور آپ کی عزت ہے کہ ہم اس با کمال کے مرید ہیں. اور ہم جس طرح جی امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند سے بلند ترین نعرہ حیدری. وہ علی، وہ مولا جس کے کمالات کا اقرار غیر بھی کرتا رہا اور چاہنے والے بھی کرتے رہے، جو حقیقی اور واقعی باکمال ہوا کرتا ہے اس کا دشمن بھی اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، اور جو مصنوعی اور ظاہری کمال رکھنے والا ہوتا ہے اسے وقتی طور پر تعریف کی جاتی ہے اور پھر وقت گزرنے کے بعد وہ بھی گزر جاتا ہے. لیکن جب باکمال انسان کو دیکھا جائے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ایسے ایسے اور وہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا. تو کل کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شعور بشر کو بہتر ہونے دو، تعلیم عام ہونے دو، جتنی تعلیم بڑھے گی اتنا علی سمجھ میں آئے گا، جتنا معیار فہم بڑھے گا اتنا ہی مولا کائنات کی معرفت بڑھے گی. آج کی مجلس میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، مگر اس سے پہلے آیت کا ترجمہ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرتے ہوں، ضدیت کرتے ہوں، بحثم بحثی کرتے ہوں جی، اور الجھتے ہوں اور تسلیم نہ کرتے ہوں اور بات نہ مانتے ہوں. تو اے میرے حبیب مناظرہ تو ہو چکا، مناظرہ ہمیشہ جیتا نہیں جاتا، بلکہ مناظرہ، توجہ چاہوں گا، بعض اوقات دلیل کسی کے پاس مضبوط ہوتی ہے اور جیتنے والا کسی اور کو مانا جاتا ہے. میں پاکستان ہندوستان کے مناظروں کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک بالش گننے سے مناظرہ جیت جاتے ہو، جہاں ایک جملے پر پورا مناظرہ جیت لیا جاتا ہو اور دلیل دھری کی دھری رہ جاتی ہو. جی یہ جو قدیم مناظرہ اور جدید مناظرے کا فرق ہے، بات کیونکہ مناظرے سے شروع ہو رہی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ مناظرے والا پہلو ہے آیت کا، کیونکہ
قدیم مناظرے میں الفاظ اور جملے اور اس وقت کا ماحول اپنے حق میں کر لینا، یہی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ مناظرہ جس نے اپنے حق میں ماحول کر لیا وہ جیت گیا، جبکہ دلیلیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی جی، اور صرف ایک جملہ اس کا کام کا ہو گیا اور وہ جیت گیا۔ لیکن جو جدید مناظرہ ہے اس میں پہلے تو دونوں اختلاف نظر رکھنے والے دونوں عالموں کو اور دانشوروں کو اور متکلموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ نیت پہلے صاف کرو، پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، تم یہاں سیکھنے سمجھنے آئے ہو یا ضد کرنے آئے ہو؟ اگر پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے تو وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے جیسے اکھاڑا لگا ہوا ہو، معاف کیجئے گا جملہ ممبر کا نہیں ہے، جیسے مرغے لڑ رہے ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب تم نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں توانائیاں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہو؟ کیوں ماحول کو خراب کر رہے ہو؟ لہذا ہر وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ دلیل آ جانے کے بعد بھی نہیں مانے گا، خبردار علی والو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اعلان کر دیا کہ اگر نبی مکرم کا کوئی قول کوئی حدیث دکھا دی کہ سرکار نے اپنی زبان سے علی ولی اللہ کہا ہو تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ بڑا دعویٰ کیا خیرپور کے ایک مناظر نے جو پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا، اور بڑا دعویٰ کیا کہ صاحب اگر کبھی کہیں مجھے کوئی شیعہ دکھا دے کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک سے کہا علی ولی اللہ تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ ہمارے بزرگ عالم دین جناب مولانا محمد عبداللہ جروار برادرم جناب مولانا محمد اون صاحب کے سویم میں وہ فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مناظرہ قبول کر لیا اور روڑی میں مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں انہوں نے ہمارے بھائیوں کی کتاب دکھائی جس کا نام ہے الفرائض السمتین۔ نوٹ کریں بچے، اس کا نسخہ میرے پاس موجود ہے اور وہ مل بھی جائے گی آپ کو۔ الفرائض السمتین فی فضائل نبی و سبتین، جی نبی اور آل نبی کے فضائل میں وہ کتاب لکھی، وہ لکھنے والے اہل سنت عالم ہیں اور ان کا نام علامہ الجوینی۔ ان کی کتاب دکھا دی کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اہل سنت کی کتاب کہ جب جنتی جنت میں قدم رکھے گا تو ہر دروازے پر اسے یہی تینوں کلمے لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کتاب تو انہی کی تھی، تو اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، صفحہ موڑ کر دیکھتا رہا کہاں سے چھپی ہے کیا ہوا ہے، تو کہنے لگا کہ کتاب تو ہماری ہے اور دکھا بھی دیا آپ نے، لیکن اس میں لکھا ہے جب مومن جنت کے دروازے پہ جائے گا مسلمان کا کلمہ دکھاؤ۔ نہیں مانی بات نہیں مانی۔ میں اب وہاں نہیں تھا اور اچھا ہوا نہیں تھا، ورنہ ایک جملہ تو ضرور کہتا کہ پھر جس مسلمان کا کلمہ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھنا محمد۔ تو میں نے یہ مثال دی، کہ جہاں آپ کو یہ معلوم ہو، جہاں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ شخص ماننے والا نہیں ہے، وہاں اپنا وقت ضائع نہیں کرو، اپنی توانائی ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری نیت ماننے کی ہے؟ میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں، اس نیت کی صفائی اگر معلوم ہو گئی تو پھر کوئی مناظرہ ہی نہیں کرے گا۔ جانا علی جانا علی جانا علی جانا